ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مہرین انور راجہ صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، قانون اور پارلیمانی امور کی اسٹیٹ منسٹر ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ہمارے تیسرے مہمان ہیں پروفیسر محمد ابراہیم خان صاحب، جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ پروفیسر صاحب، آپ نے بے شمار لانگ مارچز کیے پاکستان یعنی جماعت اسلامی نے، ایک لانگ مارچ آپ نے مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی کرنے کی کوشش کی، وکلا کے لیے آپ کئی مرتبہ سڑکوں پر آئے اور آپ نے کہا وکلا کے ساتھ آپ نے کہا کہ ججز کو ہم بحال کروائیں گے۔ اب ایک نیا لانگ مارچ میاں شہباز شریف صاحب نے کل لانچ کیا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر نیب کے جو چیئرمین ان کی تقرری اس ٹائپ کی تقرریاں اسی طرح جاری رہیں تو ہم لانگ مارچ پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ بھی اس لانگ مارچ کو جوائن کر لیں؟ اصل فیصلہ تو جماعت کرے گی، ذاتی طور پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جماعت کا فیصلہ کیا ہوگا۔ میرا نہیں خیال کہ یہ وقت ابھی آ چکا ہے۔ ہمیں مہلت دینی چاہیے موجودہ حکومت کو اور یہ اپنی مدت پوری کرے۔ ہمیں ان کو نصیحت بھی کرنی چاہیے، ان کو فہمائش بھی کرنی چاہیے اور ان پہ دباؤ بھی بڑھانا چاہیے۔ ان کے جو کچھ کر رہی حکومت وہ ایسی ہے کہ شاید ان کو خود اپنی حکومت لیکن جو کچھ آپ فرما رہے ہیں یہ جماعت اسلامی کی پالیسی ہے یا آپ کی ذاتی رائے ہے؟ میں ذاتی رائے عرض کر رہا ہوں۔ ذاتی رائے، کیونکہ جماعت اسلامی کی پالیسی ڈفرنٹ ہے، یہ جی ذہن میں رکھیے گا۔ بالکل۔ اب جماعت کی پالیسی میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، یعنی وہ تو جماعتی مشورہ ہوگا تو اس کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر یعنی میں جماعتی فیصلہ تو میں نہیں سنا سکتا، میں تو ذاتی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں۔ یعنی 5 سال جماعت کا فیصلہ ان کو 5 سال پورے ملنے چاہیے، پورے ملنے چاہیے۔ اور اگر عدالت یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ 13 اکتوبر کو کہ حکومت جو ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی اور جو انہوں نے NRO پہ فیصلہ دیا سپریم کورٹ نے اس پہ عمل درآمد وزیر صاحب نے نہیں کیا اور ایک توہین عدالت کا ایک نوٹس جاری ہو جاتا ہے ان کو، یا صدر صاحب کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے کیسز پلیڈ کریں جا کے سوئس کورٹ میں، وہاں سوئس کورٹس میں، اس وقت جماعت اسلامی کی کیا؟ یعنی آپ جو اس وقت تیسیس جو بیان کر رہے ہیں ایک امکانی صورت ہے، میرا نہیں خیال کہ اس طرح ہوگا۔ عدالت کے سامنے بھی یہ بات نہیں ہے کہ وہ حکومت سے کہے کہ بس آپ کی چھٹی ہو گئی۔ ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ سوئس کورٹس میں آپ اپنی صفائی پیش کریں اور عدالت کو اختیار ہے اور حکومت کا فرض ہے کہ وہ وہاں پہ صفائی پیش کرے۔ حکومت کی طرف سے اس وقت جو پلی ہے کہ صدر کو آئین کی روح سے یہ استثناء حاصل ہے، امیونٹی حاصل ہے کہ وہ کسی عدالت میں پیش ہو، اس کے خلاف کوئی مقدمہ شروع، کوئی کارروائی ہو۔ ان کی طرف سے بھی یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ جرم ہوا ہی نہیں ہے اور اپنی صفائی اس طریقے سے پیش کرنے کی وجہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، امیونٹی حاصل ہے اور امیونٹی کے تحت ہمیں چھوڑ دیا جائے۔ امیونٹی جب ختم ہوگی تو اس کے بعد پھر یہ کام کریں گے، تو وہ تو سپریم کورٹ وہ تو کر سکتی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے یہ بات بھی ہے کہ وہ حکومت کی چھٹی کرا دے۔ حکومت میں اس بنیاد پہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے، اس میں جو خیر ہے وہ بھی مکمل طور پہ سامنے آ جائے اور اس میں اگر کوئی شر اور برائی ہے وہ بھی پوری طور پر برآمد ہو اور اس کے بعد پھر عوام کی عدالت میں یہ فیصلہ ہو کہ یہ حکومت، یہ پارٹی دوبارہ اقتدار میں آنے کی حقدار ہے یا نہیں۔ اوکے، میں سینیٹر ظفر علی شاہ صاحب کی طرف جانا ہے کیونکہ ان کی پارٹی کی پالیسی تھوڑی سی مختلف۔ شاہ جی، کیا خیال ہے، جیسے آپ پروفیسر صاحب فرما رہے ہیں کہ 5 سال پورے کرنے دیں، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کو بڑی جلدی ہے، آپ پورے نہیں کرنے دیں گے ان کو؟ ہمیں جلدی نہیں ہے۔ جن کو 5 سال کے بارے میں پروفیسر صاحب میرے بزرگ ہیں، کولیگ ہیں، یا کچھ اور لوگ کہہ رہے ہیں، یا بذات خود پولیٹیکل پاور جو سٹنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 5 سال ہمیں مینڈیٹ دیا۔ یہ اتنی خطرناک بات ہے چوہدری صاحب کہ جو 2.5 پونے 3 سال کا جو کچھ ہم نے دیکھا ہے، وہ حکومت جس نے 2 درجن سے زیادہ دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان جو کہ کانسٹیٹیوشن ادارہ ہے اس کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہو، وہ حکومت جس کے بارے میں گلی گلی کوچے کوچے یہ اعلانات ہو رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کرپٹ حکومت پوری ہسٹری میں کبھی نہیں آئی، وہ حکومت جس کے بارے میں فارن میڈیا یہ لکھ رہا ہے کہ احتیاط سے ہاتھ ملائیں ان کو، کہیں اپنا ہاتھ نہ گوا بیٹھے آپ، جس
جو سٹنگ پولیٹیکل پاور ڈرون حملے نہ روک سکے، جو سٹنگ پولیٹیکل پاور نیٹو حملے نہ روک سکے، جو سٹنگ پولیٹیکل پاور بھوک اور ننگ کے خلاف کوئی پالیسی نہ دے سکے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2.5-3 سال تک اور کیا گناہ کیا کیا 17-18 کروڑ عوام نے کہ یعنی مزید ان کو ٹائم دیا جائے کہ یہ لوگوں کے کان بھی کاٹ دیں، ناک بھی کاٹ دیں، گلے بھی کاٹ دیں، یعنی اس لیے مزید ٹائم دیا جائے؟ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں؟ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ جو وہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، وہ ظالم حکومتیں ہوتی ہیں جو اپنے ملک کے نیشنل ایشوز پر آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی آپ نے 13 تاریخ کا واقعہ تاریخ کو بتا رہے ہیں، آپ 8-10 مہینے ہو گئے، تو یہ کیا؟ اچھا یہ بتائیے، یہ جو چیئرمین نیب جو اپوائنٹ کیا گورنمنٹ نے سید دیدار حسین شاہ صاحب، آپ کی پارٹی کو ان پہ بہت زیادہ اعتراض ہے، کیا اعتراض ہے آپ کو؟ ظاہر ہے کسی نے اس عہدے پہ لگنا تھا۔ دیکھیں سارے 17-18 کروڑ لوگ یہاں کے ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہے، اعتراض کسی کی ذات پر نہیں ہوتا اور نہ کسی کی جگہ کسی نے لگنا ہوتا ہے، 2 اعتراض ہوتے ہیں نا، وہ مثلا آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف لگنا ہے، میں بھی کینڈیڈیٹ ہوں تو مجھے یہاں پر وہ اعتراض جو ہے وہ بےہودہ قسم کے اعتراض ہوتے ہیں، لیکن وہ اعتراضات جو کہ جن میں ویٹ ہو، شاہ صاحب سے کوئی نمبر 1 پہلے تو آپ نے دیکھا کہ NRO ایک وجہ نزاع بن گئی ہے بٹوین 2 کانسٹیٹیوشنل پلرز آف دا اسٹیٹ، بن گئی ہے، مجھے نہیں پتا، اس میں میں لمبی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد جو ڈیفائنس ہے جو حکومت کی طرف سے بڑا واضح ہے، بہت واضح ہے، خود یہ چیئرمین کی پوسٹ کتنا عرصہ خالی رہی اور سپریم کورٹ آف پاکستان چیخ کر کہتی رہی کہ بھائی مطلب ہے کہ یہاں کوالیفائی لگا دیا نا انہوں نے، سنیں نا، اب یہ آخری تھا سپریم کورٹ کا جب انہوں نے کہا کہ 10 دن آپ کو اور دیتے ہیں، آپ لگا دیں، ٹھیک ہے، لگا دیا کیونکہ بڑا ایک امپارٹنٹ وہ ادارہ ہے جس کا اور اس کا ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی لنک ہے NRO کے ڈیسیژن سے۔ اچھا، اب اس پر اعتراضات پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں کیا، اس پر اعتراض قانون کے مطابق جس کو اختیار قانون نے دیا ہے، قانون نے باقاعدہ کتاب میں اس کا ذکر کیا ہے، وہ ہے لیڈر آف دی اپوزیشن۔ یہ الگ بات ہے کہ لکی وہ ہمارے مسلم لیگ کے ہیں، بٹ کتاب میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا، مطلب کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، اس کی کنسلٹیشن سے یہ بات۔ اب ان کا بھی اعلان آپ کے سامنے آ چکا ہے، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے سمری صدر صاحب کو بھجوا دی تھی اور اس کے بعد میں تو بڑا مجبور ہوں، میں تو کچھ نہیں کر سکتا۔ اب لفظ کنسلٹیشن پہ چل صاحب یہ کوئی پہلی بار نہیں آیا، اس سے پہلے بڑی دفعہ اس پہ ڈسکشن، اور اب تو کتابیں بڑی، تو آپ لانگ مارچ کی طرف جائیں گے؟ نہیں، وہ جب آپ پوچھیں گے تو وہ بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن میں صرف جو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ بھائی وہ کنسلٹیشن، اور پریزیڈنٹ صاحب نے پھر کہہ دیا اور چیف ایگزیکٹو جناب پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہہ دیا، اگر تو کنسلٹیشن کی یا کسی قانونی لفظ کی ہر پارٹی کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ جناب پاکستان پیپلز پارٹی کو، لیکن ویسے شاہ جی ویسے ہے تو گستاخی، لیکن سمپل سی بات ہے، جب آپ کی حکومت آئی تو میاں صاحب کے بڑے قریبی دوست سیف الرحمان صاحب جو ان کے بزنس پارٹنر بھی تھے اور بڑے انہوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا تھا، ان کو آپ نے چیئرمین بنا دیا تھا، اسی عہدے پہ آپ نے لگایا تھا اپنے قریبی دوست کو، تو آپ دیکھیں نا ہسٹری ہے نا، تو اگر آپ نے کر لیا تو انہوں نے کر لیا، تو کیا جرم کیا؟ ویسے شاہ جی معافی چاہتا ہوں، ویسے ہم نے بھی اب اگر کیا ان کو تو کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم نے کوئی اتنا ایکسپرٹ آدمی نہیں لگا دیا تھا جس کا، سن لے میری بات، خاموش رہے، خاموش نہ رہنے والی، پتہ نہیں شاید آپ کو کیا پتا خاموش رہے، یہ نہیں رہے۔ دوسری بات جو اس وقت تھوڑا کوشن دیتی ہے ان کو قانون میں نہیں تھا، یہ قانون میں بات نہیں تھی، اب قانون میں بات۔ میں رینا راجہ صاحب کی طرف جانا تھے، دو چیزیں جی، ایک تو یہ ہے کہ جو آپ نے چیئرمین لگایا نیب کے دیدار حسین شاہ صاحب، اس کے اوپر اپوزیشن کو بہت زیادہ اعتراض ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر اس قسم کے فیصلے ہوتے رہے تو یہ ایک لانگ مارچ کی طرف چلے جائیں گے، جس سے ظاہر ڈیفینیٹلی آپ کو نقصان ہوگا۔ دیدار حسین شاہ صاحب جو ہے ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ایک عہدہ ہے اور اس کے عہدے پر کوئی بھی پاکستانی لگ سکتا ہے، لیکن ان کا جو پاسٹ ہے وہ بڑا تھوڑا سا مشکوک کر دیتا ہے صورتحال کو، کہ صدر زرداری صاحب کے ساتھ ان کے ذاتی تعلقات ہیں، MP رہے آپ کی پارٹی کے، پھر صدر صاحب کا کیس ہے نیب میں، اور نیب جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب کے اور وزیر قانون اور آپ کی وزارت کے انڈر ہے اس وقت، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بہت بڑی سازش کی جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف یا عدلیہ کے فیصلوں کے خلاف۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے آپ کی بات کا جواب دیتے ہوئے پھر شاہ صاحب کی طرف بھی میں جاؤں گی۔
ابھی آپ نے سچویشن کو اتنا گمبھیر اور نیگیٹو کر کے رکھ دیا کہ عدلیہ کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف کوئی محاذ آرائی اور کوئی اس طرح کی سچویشن تو دیکھیے نہ اس طرح کی ہاں مانگ لیں تو اچھا ہے. میں یہ بتاتی چلوں کہ نہ اس طرح کی کوئی سچویشن ہے. دیدار صاحب جو ہم نے پوسٹ پہ لگائے ہیں یہ وہی ہیں صاحب جن کے لیے نواز صاحب نے یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے نجات دہندہ ہیں. اور آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں میں یہ بھی بتاتی چلوں آپ کو کہ 5 جنرلز پہلے اس پوسٹ پہ لگے رہے, پھر سیف الرحمان لگے رہے, جن کے لیے آج یہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ اتنے ایکسپرٹ بندے نہیں تھے. انہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کیسز بنائے, پریزیڈنٹ صاحب کے خلاف کیسز جو جھوٹے بنے. 11 سال تک پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں, اور دوسری سے دیکھیے آپ ماضی کی بات کر رہے ہیں نا, اور کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. نہیں, یہ غلط چیز نہیں ہے, یہ وقت ثابت کرے گا. بالکل ٹھیک بندہ ہم نے میرٹ کے اوپر ہم نے لگایا ہے. جو جج تھے, کیا میرٹ ہونا چاہیے؟ کوئی جنت سے لا کے فرشتہ لگائیں گے آپ یہیں سے لیں گے نا. آپ نے ایڈ ہاک ججز لگائے ہیں. آپ نے ایک جج جو مسلم لیگ نون کا کاؤنسلر تھا, کون ایک جج جس نے پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا کہ پنجاب گورنمنٹ کو, پیپلز پارٹی کو وہاں سے مستعفی ہو جانا چاہیے, اور جس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے بچے کو یا مجھے شہباز شریف صاحب نے ایک لفافہ دیا جس میں آئی ڈونٹ نو کیا تھا یا کیا نہیں تھا. یہ شاہ صاحب سے پوچھیں کون تھے. آپ یہ بات کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ اس چیز کو نیگیٹیوٹی میں نہیں لے کے جانا چاہیے. اچھا, آپ گھبراتی تو بڑی عجیب سی لگتی ہیں, آپ پورا بتائیں. جج صاحب کا نام لیں. چودھری صاحب, گھبراتے وہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے میں کہہ رہا ہوں, گھبراتے وہ ہیں جو ڈی میرٹ پہ کام کرتے ہیں. گھبراتے وہ ہیں جو پریشان ہوتے ہیں. آپ بتائیے یہ حکومت جس نے 18ویں ترمیم باوجود اس کے کہ ان کے پاس 125 ممبرز تھے. صحیح ہے, جج صاحب کا نام بتائیے. خیبر پختونخوا بلوچستان پیکج اور آج بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو یہ کارڈ خود دیتے ہیں, وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ جج صاحب کا نام بتائیے. میں نے آپ کو یہی بتایا نا کہ آپ بہت بہتر جانتے ہیں اور یہ بھی بہت بہتر جانتے ہیں. نہیں, یہ نہیں, مجھے نہیں پتا. تو پھر نہیں سمجھا, نہیں پتا ہے. شاہ جی آپ کو پتا ہے, سارا کچھ پتا ہے. مجھے تو بات نہیں پتا ہے کون سا جج. شاہ جی آپ قسم کھا جائیں کہ آپ کو نہیں پتا. الفر میں کہتا ہوں. آپ بتائیے. نہیں, کون سے جج نے کیا کیا بتائیں. شاہ صاحب میرے سامنے سن نہیں رہے تھے. آپ بتا دیں ذرا. مجھے بھی نہیں پتا. ہاں بتائیں, کیا بتائیے. پیپلز پارٹی مسلم لیگ نواز کے کاؤنسلر رہے. کون پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیا. اچھا, میری بات سنیں. پہلے تو بی بی کو یہ بتائیں کہ پاکستان میں کی ہسٹری میں مسلم لیگ نواز کے درمیان میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے. اب سن رہے ہیں نا, بتا دیجیے نا. یہ آپ یہ جو کوئی پروگرام کھیل رہے ہیں نا, میں بتا دیتا ہوں. آپ بتائیے. شور مچاتے ہیں شاہ صاحب. سپریم کورٹ اسی سپریم کورٹ کے گیٹ پہ چڑھتے تھے, اسی سپریم کورٹ کے نیچے گراتے تھے اور انہی ججز کو مارتے تھے. اور ہم نے محترمہ بے نظیر, ایک منٹ شاہ صاحب, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے, محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے ایک کورٹ سے دوسری کورٹ, خواجہ شریف کے بارے میں کورٹ سے تیسری کورٹ, تیسری کورٹ سے چوتھی کورٹ. چودھری صاحب دیکھیے, آپ خواجہ شریف کی بات کر رہی ہیں. ہم نے تب بھی عدالتوں کا رسپیکٹ کیا, ہم آج بھی عدالتوں کا رسپیکٹ کر رہے ہیں. پچھلے 10 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں. چیئرمین نیب نہیں لگا تھا تو آپ نے کہا کہ چیئرمین نیب نہیں لگا رہے آپ. آج آپ نے چیئرمین نیب لگا دیا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بندہ غلط ہے. ہم بندہ صحیح لگا دیں گے, آپ کہیں گے یہ طریقہ غلط ہے. آپ ڈیموکریسی کو نہیں چلنے دیتے. آپ آپ کی لیڈرشپ, آپ جو جمہوریت کے دشمن ہیں, آپ کو وہ وقت یاد ہے, آپ کو وہ وقت یاد ہے جب پرویز مشرف نے 5000 بندے نہیں اکٹھے ہونے دیے تھے جب محترم نواز شریف صاحب ایئرپورٹ پہ آئے تھے. آپ کو وہ وقت یاد ہے جب پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ معافی مانگیں گے تو باہر جائیں گے. ہم تو کورٹس میں اور جیلوں میں پڑے ہو تو کیا آپ ہسٹری کو ڈسٹرائب کریں. ایک سوال مجھے, آپ دیکھیں نا, لوگ سن رہے تھے آپ کی بات, وہ بیچ میں رہی بات. میں نے ہسٹری کو ڈسٹارٹ نہیں کیا. آپ خواجہ, آپ کا اشارہ, معافی مانگی کہ نہیں مانگی, آپ کا اشارہ مجھے صرف اتنی سی بتائیں کہ نواز شریف صاحب نے, ان کے لیڈر صاحب نے معافی مانگی. کس سے, ایک ڈکٹیٹر سے معافی نامہ لکھ کے دیا. کس سے